السلام علیکم۔ لے رنجنی، یہ کپڑے بدل کر تیار ہو جا، تھوڑی دیر میں ہم سب رتی کو لے کر شمشان گھاٹ چلیں گے۔ آدھی رات سے کچھ قبل آشا کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر دراز جاوید علی کو مخاطب کر کے بولی۔ وہ خود ہی جاتے وقت اسے ہدایت کر کے گئی تھی کہ کچھ دیر آرام کر لو تاکہ رتی کی چتا کو اگنی دینے کے وقت تازہ دم ہو۔ جاوید علی نے اس کی ہدایت پر یوں عمل کیا تھا کہ پہلی فرصت میں اٹیچڈ باتھ روم میں جا کر ہیڈ کوارٹر کو اب تک حاصل ہونے والی معلومات منتقل کرنے کے ساتھ ہی آج رات کے پروگرام سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور پھر آرام کی غرض سے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ بستر بے حد آرام دہ اور اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام بھی موجود نہ تھا، چنانچہ آشا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ اتنی چوکنی نیند سویا تھا کہ آشا کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل جب وہ دروازے کا ہینڈل گھما رہی تھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے آشا کو ایک سیاہ لباس کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں نے بتا دیا کہ وہ یہ لباس اسی کے لیے لے کر آئی ہے۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اس کے کپڑوں میں سیاہ رنگ کا کوئی لباس موجود نہیں تھا، اس لیے از خود بندوبست کر دیا تھا۔ رتی کی ڈیڈ باڈی کوٹھی پہنچ گئی ہے کیا؟ وہ انگڑائی لیتا ہوا بستر سے اترا اور آشا سے پوچھا۔ بس پہنچنے والی ہے، ابھی شالنی دیدی کے پاس فون آیا تھا کہ 10 منٹ میں رتی کو یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ سب لوگ تیار ہیں، بس مجھے اور تمہیں ہی تیار ہونا ہے، آشا نے اسے جواب دیا۔ ابھی تیار ہو جاتے ہیں، کپڑے ہی تو بدلنے ہیں، جاوید علی نے اسے تسلی دی، اور اس کے ہاتھ سے لباس لے کر خود جلدی سے ملحقہ غسل خانے میں گھس گیا۔ اپنے کہے پر عمل کرتے ہوئے اس نے تیار ہونے میں 5-6 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیا۔ آشا بھی اس دوران تیار ہو چکی تھی۔ تو اس سیاہ لباس میں بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے، جاوید علی کو دیکھ کر اس نے تبصرہ کیا، جس کے جواب میں لازماً اسے بھی کچھ نہ کچھ کہنا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے لگاوٹ سے بولا۔ تم خود کون سی کسی سے کم ہو؟ سچ بولوں تو اگر میں نے تمہاری جگہ یہ بلیک پینٹ شرٹ پہن رکھا ہوتا تو ذرا اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو بس تم ہی ہو جو مردانہ لباس میں بھی خوب جچتی ہو۔ کیا کروں، یہ لباس بھی میری مجبوری ہے، بیبی کی ڈرائیور ہوں نا، اس لیے ایسے کپڑے پہننا پڑتے ہیں، ورنہ بیبی صاف کہتی ہے کہ میں کسی ہجڑے کو اپنے ساتھ لے جا کر تماشا نہیں بننا چاہتی۔ زرق برق زنانہ لباس تو مجھے مشکل سے ہی پہننے کو ملتا ہے، ایک تو نواب صاحب جب خدمت کے لیے بلاتے ہیں تب، اور جب دوسرے کسی خوشی کے موقع پر بیبی مجھے چھٹی دے دے تب، آشا نے اداسی سے بتایا۔ بیبی سے تمہاری مراد نواب صاحب کی بیٹی ہے؟ جاوید علی نے پوچھا۔ ہاں، آشا نے سر ہلایا اور مزید بولی، اصل میں تو میں یہاں بیبی کی ڈرائیور کے طور پر ہی اپائنٹ ہوئی ہوں، لیکن بیبی کوئی ہر وقت تو باہر آتی جاتی نہیں ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر نواب صاحب مجھے دوسرے کام بھی سونپ دیتے ہیں، جیسے آج میں تم لوگوں کو ایئرپورٹ لینے گئی تھی۔ خود نواب صاحب کا ڈرائیور الگ ہے، لیکن وہ یہاں کوٹھی میں نہیں رہتا۔ نواب صاحب کو جب کہیں جانا ہو تو وہ اسے فون کر کے بلوا لیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار خود بھی اپنی گاڑی ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ آشا نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ اس موقع پر کچھ اور بھی سوال تھے جو جاوید علی کے ذہن میں مچل رہے تھے، لیکن وہ انہیں زبان پر اس لیے نہ لا سکا کہ کمرے کے باہر خاصی ہلچل محسوس ہونے لگی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دے کر آشا کو آواز بھی دی تھی۔ چلو، چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آشا اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ کوریڈور میں اس وقت سیاہ لباس پہنے کئی خواجہ سرا نظر آ رہے تھے، یہ سب کے سب جوان اور خوبصورت تھے۔ باہر گاڑی میں چل کر بیٹھو، کوریڈور میں شالنی کی آواز گونجی، اور وہ سب فوراً ہی متحرک ہو گئے۔ جاوید علی اور آشا بھی ان میں شامل تھے۔ باہر ایک میت بس کھڑی تھی۔ وہ لوگ بس کے قریب پہنچے تو اس میں سے نواب صاحب کو اترتے دیکھا۔ انہیں اس خواجہ سرا نے سہارا دے رکھا تھا جس نے کوٹھی آمد کے بعد ان لوگوں کا استقبال کیا تھا۔ وہ خواجہ سرا باقی سب کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس نہیں تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ شالنی نے قریب پہنچ کر استفسار کیا۔ نہیں، میں نہیں جا سکوں گی، نواب صاحب اس وقت بہت دکھی ہیں اور انہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی بات ٹھیک بھی تھی۔ جاوید علی کو نواب صاحب کچھ گھنٹے قبل ہونے والی ملاقات کے مقابلے میں
کہیں زیادہ مزمحل اور اداس لگ رہے تھے۔ شاید وہ میت بس میں رکھی رتی کی لاش کا آخری دیدار کرنے کے لیے یہاں تک آئے تھے اور اسے مردہ حالت میں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ اچھی بات ہے، تم نواب صاحب کا دل بہلاؤ، ہم رتی کا کریا کرم کر کے آتے ہیں۔ شالنی نے اسے جواب دیا تو جاوید علی کو اس کا لہجہ کچھ عجیب کاٹ دار سا لگا، لیکن ابھی اپنے محسوسات کی تصدیق کرنے کا موقع نہیں تھا۔ نواب صاحب کے وہاں سے ہٹتے ہی ان سب کو میت بس میں بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ان سب نے ہی تیزی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ بس کے درمیانی حصے میں ایک تابوت رکھا تھا جس میں یقینی طور پر رتی کی لاش موجود تھی۔ وہ سب خاموشی سے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ جاوید علی آشا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، لیکن اب وہ اس سے بات چیت کرنے کی بجائے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ باقی لوگ بھی اسے یہی کرتے ہوئے دکھائی دیے، اس لیے وہ دکھاوے کے لیے خود بھی وقفے وقفے سے ہونٹ ہلاتا رہا۔ بس تیزی سے چلتی سفر طے کرتی رہی۔ سی ایف پی کے لاہور یونٹ میں شامل ہونے سے قبل جاوید علی کچھ عرصہ کراچی میں بھی رہ چکا تھا، اس لیے اس کے لیے یہاں کے راستے اور علاقے اتنے اجنبی نہیں تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ نواب صاحب کی کوٹھی سے روانہ ہونے والی بس اب کراچی اولڈ سٹی کی طرف رواں دواں ہے۔ بس کو ایک ہٹا کٹا صحت مند آدمی چلا رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی 4 لہیم شہیم افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک بس کے دروازے پر موجود تھا، جبکہ 3 نے خواجہ سراؤں سے الگ ڈرائیور کے قریب جگہ سنبھال رکھی تھی۔ بس ایم اے جناح روڈ پر پہنچی تو پولیس کی ایک پیٹرولنگ گاڑی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بغیر کسی ہیل و حجت کے گاڑی روک دی اور پولیس والوں سے بات کرنے لگا۔ یقینی طور پر وہ انہیں یہی بتا رہا تھا کہ اندر ایک ڈیڈ باڈی موجود ہے جو کہ ایک خواجہ سرا کی ہے، اور اس کے خواجہ سرا ساتھی اس کا کریا کرم کرنے شمشان گھاٹ لے جا رہے ہیں۔ ڈرائیور کی گفت و شنید کے باوجود ایک پولیس والا بس میں چڑھ آیا اور تابوت کے شیشے کے چوکھٹے میں سے جھانک کر اس بات کی تسلی کی کہ وہاں کوئی ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ پولیس والے کے آنے اور تصدیق کر کے جانے تک سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے تھے۔ واحد شالنی تھی جو چوکنا نظروں سے پولیس والوں کو دیکھتی رہی تھی۔ جاوید علی جو کہ کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، یہ دیکھ کر چونک گیا کہ پولیس والے کے اترتے ہی شالنی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے ہیں۔ وہ الجھنے لگا کہ شالنی کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ شہر کے حالات کے سبب رات گئے سفر کرنے والی گاڑیوں کو روک کر پولیس کا چیکنگ کرنا اب اتنی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی جس سے کوئی گھبراتا اور بعد میں مطمئن نظر آنے لگتا۔ ایسے تاثرات تو اسی شخص کے ہو سکتے تھے جو کسی گڑبڑ میں ملوث ہو، اور جاوید علی کی چھٹی حس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ شالنی کا کردار بہت مشکوک ہے اور وہ اچھی خاصی گڑبڑ گھوٹالہ چیز ہے۔ پولیس والوں سے خلاصی کے بعد گاڑی ایک بار پھر چل پڑی۔ اس بار سفر زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور وہ لوگ ایک شمشان گھاٹ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ایک قدیم شمشان گھاٹ تھا۔ گاڑی شمشان گھاٹ پر رکی تو ڈرائیور اور اس کے ساتھی پھرتی سے حرکت میں آ گئے اور درمیان میں رکھے تابوت کو گاڑی سے نیچے اتارنے لگے۔ وہ چاروں اچھے خاصے طاقتور نظر آنے کے باوجود تابوت اتارتے ہوئے مشکل میں دکھائی دیے۔ یوں لگتا تھا کہ تابوت خاصا وزنی ہو اور انہیں اسے حرکت دینے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑ رہی ہو، لیکن بہرحال انہوں نے تابوت کو نیچے اتار لیا۔ جاوید علی اور بس میں موجود تمام خواجہ سرا شالنی کے حکم کے مطابق تابوت اتارے جانے تک اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ البتہ شالنی خود بس سے نیچے اتر گئی اور کسی سپروائزر کی طرح تابوت اتارنے والوں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے انداز میں واضح برتری تھی اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے جسے معاشرے کا سب سے زیادہ پسا ہوا اور مظلوم طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ یوں تو وہ ایک حکمراں محسوس ہو رہی تھی جس کے سامنے چاروں گرانڈیل مرد بس اشارے کے منتظر نظر آتے تھے۔ شالنی نے انہیں تابوت شمشان گھاٹ کے اندر لے جانے کا حکم دیا تو وہ فوراً ہی عمل پیرا ہو گئے۔ ان چاروں کے تابوت لے جانے کے بعد شالنی نے باقی خواجہ سراؤں کو اجازت دی کہ وہ بھی نیچے اتر سکتے ہیں۔ سب کے سب نہایت منظم انداز میں نیچے اتر آئے اور اسی تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے شالنی کی سربراہی میں شمشان گھاٹ میں داخل ہوئے۔ قبرستانوں اور شمشان گھاٹ وغیرہ کا جو مخصوص ماحول ہوتا ہے، اس سے گھبرا کر تو لوگ دن کے وقت بھی ایسے مقامات پر جانے سے گھبراتے ہیں۔ خصوصاً اکیلا آدمی خاصا عجیب محسوس کرتا ہے
اور یہاں تو آدھی رات ہو چلی تھی۔ وہ لوگ تعداد میں کئی تھے اور ان کی آمد نے وہاں کے جامد سناٹے میں خاصی ہلچل بھی پیدا کر دی تھی۔ اس کے باوجود وہاں موجود وحشت کا تاثر قائم تھا۔ دن میں جلائی جانے والی چتاؤں کی بو پوری طرح سے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ جاوید علی کا کسی شمشان گھاٹ آنے کا یہ پہلا اتفاق تھا، اس لیے اسے ہر شے اور بھی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے مقابلے میں اسے باقی لوگ بالکل نارمل نظر آ رہے تھے۔ خود اس کی یہی کوشش تھی کہ اس کی ناگواری اس کے چہرے سے نہ جھلکنے پائے۔ اسے یاد رکھنا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر تھا، اور ڈیوٹی کے دوران میں تو شمشان گھاٹ کیا، مردہ خانے میں بھی رہنا پڑتا تو وہ رہتا۔ اس نے اپنا دھیان ماحول کی وحشت سے ہٹایا اور ہونے والی کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ تابوت سے رتی کی لاش نکال لی گئی تھی اور ابھی اسے پہلے سے زیادہ تیار چتا پر لٹایا جا رہا تھا۔ لاش کو چتا پر لٹائے جانے کے بعد شالنی آگے بڑھی اور اپنے ہاتھ میں موجود کھجور کی ہلکی سی ٹوکری میں سے گیندے اور گلاب کے پھولوں پر مشتمل بڑا سا ہار نکال کر رتی کی لاش کو پہنایا۔ دھان پان سی رتی کا سینہ اور پیٹ وغیرہ اس ہار سے ڈھک گئے۔ اس موقع پر جاوید علی کو تابوت اتارنے والوں کی محنت و مشقت یاد آئی۔ دھان پان سی رتی کا وزن ہی کتنا تھا کہ اس کا تابوت اتارنے والوں کو اتنی محنت کرنی پڑتی۔ سوچنے کو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ تابوت بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن جاوید علی نے خود جائزہ لیا تھا کہ تابوت کی لکڑی بہت زیادہ عمدہ کوالٹی کی نہیں ہے، اس لیے اس کا غیر معمولی بھاری ہونا ایک معمہ سا تھا۔ بلکہ ڈیڈ باڈی کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے کے لیے تابوت کا استعمال بھی ایک طرح سے غیر ضروری تھا۔ تابوت تو عموماً وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اپنے مردوں کو تابوت سمیت قبر میں دفناتے ہیں۔ یہاں تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ وہ جوں جوں سوچتا جا رہا تھا اس کے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے تھے۔ ادھر رتی کی آخری رسومات کی ادائیگی جاری تھی۔ خواجہ سراؤں کے مربی کی حیثیت سے شالنی کو ان میں سب سے خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ رتی کی چتا کو اگنی دینے کا مقدس فریضہ اسی کے ہاتھوں انجام پایا۔ اس موقع پر جاوید علی نے وہاں موجود خواجہ سراؤں کو خاصا دکھی پایا۔ رتی کی چتا کو آگ لگتے دیکھ کر ان میں سے کئی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے تھے اور کچھ بلند آواز میں تو کچھ سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ جاوید علی نے خود اپنے دل کو بھی اس ماحول میں بوجھل پایا۔ آگ کے شعلوں میں لپٹا وہ وجود کس کا تھا اور ان کے درمیان مذہب و معاشرت کی کیا تفریق تھی؟ اس سے قطع نظر وہ اس وقت ایک انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان کی زندگی کا سفر ختم ہونے پر اپنے دل کو آزردہ محسوس کر رہا تھا، لیکن آزردگی کی اس کیفیت میں بھی وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی نوٹ کر لیا کہ ان کے ساتھ میت گاڑی میں آنے والے چاروں مردوں نے نہایت خاموشی سے چتا سے کچھ فاصلے پر رکھا خالی تابوت اٹھایا اور وہاں سے جانے لگے۔ اب بھی ان کا انداز ایسا تھا جیسے تابوت میں خاصا وزن موجود ہو۔ ان چاروں کے حرکت میں آتے ہی اس نے شالنی کو بھی چپکے سے سب کے درمیان سے کھسکتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً الرٹ ہو گیا اور خود بھی سب کے درمیان سے نکل کر خاموشی سے اس طرف چل پڑا جہاں شالنی گئی تھی۔ سوگوار خواجہ سراؤں نے ان میں سے کسی کی حرکت کو نوٹ نہیں کیا اور اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ شاید کسی نے اس حرکت کو محسوس بھی کیا ہوگا تو اس کے نزدیک اس کی وجہ جاننے کے مقابلے میں اپنی ساتھی کی جلتی چتا کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہانا زیادہ اہم رہا ہوگا۔ دبے قدموں شالنی کے پیچھے جانے والے جاوید علی نے اسے کنویں کے قریب کھڑا دیکھ لیا۔ وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکال رہی تھی۔ جاوید علی کوشش کر کے بے آواز قدموں سے اس کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اس کی موبائل پر کی جانے والی گفتگو سن سکے۔ مال بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ میرے آدمی صرف 40 منٹ تک اس کی حفاظت کے لیے یہاں رہیں گے۔ اس کے بعد تم جانو اور تمہارے آدمی۔ اگر تم اس دوران یہاں پہنچ کر مال نہیں اٹھا سکے تو آگے ہم میں سے کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ شالنی فون پر کسی سے مخاطب تھی۔ پروگرام کے مطابق سارا مال تابوت میں ہی ہے۔ تم میت گاڑی یا ایمبولینس لاؤ اور مزے سے اپنا مال لے جاؤ۔ اب اتنی ہچر مچر کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اور وہ ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے جتنی پیمنٹ لی ہے اتنا ہی کام کریں گے نا؟ دوسری طرف سے شاید مزید تعاون کی درخواست کی گئی، جس کے جواب میں شالنی نے بے مروتی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر وہاں سے مزید کچھ کہا جانے لگا جسے سن کر شالنی نے اپنے رویے میں ذرا سی لچک پیدا کی اور قدرے تحمل سے بولی، چلو ٹھیک ہے، تابوت پرانے کنویں کے قریب ہی رکھا ہے،
اگر تم لوگ وقت پر نہ پہنچ سکے یا کوئی اور گڑبڑ ہوئی تو میرے آدمی تابوت کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ تم لوگ بعد میں اسے نکالتے رہنا۔ اور ہاں، یاد رکھو 5 منٹ تم مجھ سے بات چیت میں برباد کر چکے ہو، اس لیے اب تمہارے پاس صرف 35 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے شالنی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جاوید علی پھرتی سے لیکن بے آواز قدموں سے وہاں سے دور ہٹ گیا۔ شالنی کی ایک طرفہ گفتگو سن کر ہی اس کے سارے وجود میں سنسنی کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے شکوک و شبہات غلط نہیں تھے۔ تابوت کا بھاری پن اسی وجہ سے تھا کہ اس میں رتی کی لاش کے علاوہ بھی کچھ اور موجود تھا۔ یہ کچھ اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کبھی امکان اسلحے کا تھا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسی مثالیں ملتی رہی تھیں جب مجرموں نے اسلحے کی نقل و حرکت کے لیے جنازوں کا سہارا لیا تھا۔ صورتحال کا تیزی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس نے محفوظ مقام پر پہنچ کر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور جلدی جلدی انہیں حالات و واقعات کے ساتھ شمشان گھاٹ کی لوکیشن سے آگاہ کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر گزرتا منٹ اس کے محکمے کے لوگوں کے پاس مؤثر کارروائی کے لیے مہلت کم کرتا جا رہا ہے، اس لیے کم سے کم وقت میں اختصار کے ساتھ جامع رپورٹ دے ڈالی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اس کا کراچی آنا بیکار نہیں گیا تھا، اور کراچی میں گزرنے والی پہلی شب ہی خاصی اہم ثابت ہوئی تھی۔ وہ جس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا تھا اسے اپنی استطاعت کے مطابق احسن طریقے سے پورا کر رہا تھا، اور یقیناً آگے بھی اس کے لیے خاصا کام نکلنے والا تھا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ خواجہ سراؤں کے جس گروہ میں شامل ہوا ہے وہاں اپنی حیثیت مشکوک نہ ہونے دے۔ چنانچہ رپورٹ دے کر فارغ ہوتے ہی تیزی سے اس طرف رخ کیا جہاں سارے خواجہ سرا جمع رتی کی چتا کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو کہاں تھی رنجنی؟ وہ ابھی اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکا تھا کہ شالنی نے اسے پکڑ لیا۔ وہ یقینی طور پر فون کال سے فارغ ہو کر پہلے وہاں پہنچ گئی تھی، اور اس نے جاوید علی کی غیر موجودگی کو بھانپ لیا تھا، اس لیے اب اس سے باز پرس کر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ دیدی میں ذرا، جاوید علی نے انگلی سے اشارہ کر کے اپنی مجبوری سے آگاہ کیا۔ کسی جگہ سے بے وقت غائب ہونے کا اس سے اچھا کوئی بہانہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوٹھی سے فارغ ہو کر نہیں نکل سکتی تھی؟ لے کر مجھے پریشان کر دیا۔ شالنی غصے سے بڑبڑائی، لیکن ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اس فطری ضرورت کے آگے تو ہر انسان ہی مجبور ہوتا ہے۔ یہ موقع محل دیکھتی ہے، نہ وقت نہ حالات۔ چل اب چل کر سب کے ساتھ کھڑی ہو، 5-10 منٹ میں ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جاوید علی کا جھکا ہوا سر اس کی شرمندگی کا اظہار تھا، اس لیے شالنی نے مزید ڈانٹ پھٹکار سے گریز کرتے ہوئے جھٹکے دار لہجے میں اسے اپنا حکم سنایا۔ ابھی تو چتا بھی ٹھیک سے نہیں جلی دیدی، رتی کی استھیوں کا کیا ہوگا؟ جاوید علی نے جان کر اس سے پوچھا۔ چتا جل کر ٹھنڈی ہو جائے گی تو صبح پنڈت مہاراج استھیاں جمع کر کے رکھ لیں گے، میں بعد میں ان سے منگوا لوں گی۔ ویسے بھی استھیوں کے لیے اتنی جلدی نہیں ہے، اگلے مہینے میری ایک جاننے والی آگرہ جانے والی ہے، میں اس کے ہاتھ سے رتی کی استھیاں گنگا میں بہانے کے لیے بھیجوں گی، شالنی نے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جاوید علی نے اس کے فیصلے کو سراہا، پھر لہجے کو ذرا سرسری بناتے ہوئے بولا، پنڈت مہاراج چتا کو آگ دیتے سمے نظر نہیں آئے، ان کو تو اس سمے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ مہاراج کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ جاوید علی کی سوال پر سوال کرنے کی جسارت شالنی کو ناگوار گزری تھی، اس لیے اسے ناگواری سے گھورتے ہوئے جواب دیا، اور پھر قدم بڑھا کر جلتی ہوئی چتا کے گرد کھڑے خواجہ سراؤں کے نزدیک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے بآواز بلند ان سب کو بھی وہی بتایا جو ابھی جاوید علی کو بتا چکی تھی۔ اس کی طرف سے روانگی کا اعلان ہوتے ہی افسردہ و آبدیدہ خواجہ سراؤں میں تحریک پیدا ہوئی، اور وہ حسب حکم شمشان گھاٹ سے باہر نکلنے لگے۔ 10 منٹ کے اندر اندر ان کی وہاں سے روانگی عمل میں آ چکی تھی۔ اس دوران جاوید علی گاہے بگاہے شالنی کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ وہ بے چین تھی اور بار بار اپنی کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتی جا رہی تھی۔ میت گاڑی واپسی کے لیے روانہ ہوئی تو گویا اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ گاڑی کو اس وقت بھی وہی شخص ڈرائیو کر رہا تھا جو یہاں آتے وقت اسے چلا کر لایا تھا، البتہ باقی 3 آدمیوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یقینی طور پر وہ تابوت میں مال کی بحفاظت ڈیلیوری کے لیے شمشان گھاٹ میں ہی رک گئے تھے۔ سی ایف پی کے ہیڈ کوارٹر میں اس کے رپورٹ کر دینے کے بعد اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔
چشم تصور سے آگے پیش آنے والے واقعات کو دیکھتا جاوید علی متعدد خواجہ سراؤں کے ساتھ میت گاڑی میں سوار نواب نوازش علی کی کوٹھی کی طرف بڑھتا رہا، جہاں ابھی اسے نامعلوم مدت کے لیے رنجنی کا کردار ادا کرنا تھا۔ موہنی سے شاپنگ مال میں ملنے والے مشکوک شخص سے برآمد ہونے والی سی ڈی دیکھ کر ذیشان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس سی ڈی میں موہنی کے ساتھ وہی وزیر موجود تھا جس کی کوششوں سے پاکستان میں موجود بھارتی قیدیوں کی رہائی کا عمل انجام پا رہا تھا۔ چند منٹوں کی اس فلم میں موہنی اور وزیر صاحب جس حالت میں موجود تھے وہ اتنی شرمناک تھی کہ اگر یہ فلم منظر عام پر آ جاتی تو وزیر صاحب کا برسوں کی محنت سے بنایا گیا کیریئر چند گھنٹوں میں تباہ ہو سکتا تھا۔ ذیشان سمجھ گیا تھا کہ یہ اس فلم کی ہی کرامت ہے کہ وزیر موصوف نے بھارتی قیدیوں کی رہائی میں اتنی سرگرمی دکھائی تھی اور اپنی عزت اور کیریئر بچانے کے لیے ملکی وقار اور سالمیت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ الجھی ہوئی گتھی کا ایک سرا ملنے پر وہ غصے سے کھول اٹھا اور انٹرکام اٹھا کر اپنے کسی ماتحت کو ہدایات دینے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے دفتر سے باہر نکلا اور اس ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا جہاں موہنی کو اس کے حکم کے مطابق پوچھ گچھ کے لیے رکھا گیا تھا۔ موہنی اس کمرے کے وسط میں موجود ایک کرسی پر اس حالت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ پیر مضبوط بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے سر پر تیز روشنی والا بلب روشن تھا۔ ذیشان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فوراً ہی نوٹ کر لیا کہ موہنی کے چہرے پر تفکر پریشانی چھائی ہوئی ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ ذیشان بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ یہ سوال کرتے ہوئے موہنی کا لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ وہ اس وقت جس ماحول میں موجود تھی اس سے یہ اندازہ تو لگا سکتی تھی کہ وہ کسی عام شخص کی تحویل میں نہیں ہے۔ پھر اسے گاڑی میں ذیشان سے ہونے والا مقابلہ بھی یاد آ گیا تھا۔ کوئی عام شخص اسے اتنی آسانی سے زیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اداؤں اور حسن کے بلبوتے پر مردوں کو زیر کر لینے کے ہتھیاروں سے لیس ہونے کے علاوہ لڑائی بڑھائی کے فن میں بھی خاصی ماہر تھی اور اپنے خیال کے مطابق ذیشان سے صرف اس لیے مات کھا گئی تھی کہ اسے عام شہری سمجھ کر اس کا اندازہ لگانے میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ تمہارا سوال اچھا ہے، مجھے خاصا پسند آیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جواب بھی تم ہی دو گی۔ بغیر کسی بہانے بازی کے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ذیشان کا سرد لہجہ بتدریج سخت ہوتا چلا گیا۔ تم مجھے جانتے ہو، ہمارا پہلے بھی تعارف ہو چکا ہے، موہنی نے کنی کتراتے ہوئے کہا۔ محفل میں ہونے والا وہ تعارف ادھورا تھا، اب تم مجھے اس سی ڈی کی روشنی میں اپنا تعارف کرواؤ جو ہم نے تمہارے ساتھی سے حاصل کی ہے۔ ذیشان نے ہاتھ میں پکڑی سی ڈی اس کی نظروں کے سامنے نچائی، جسے دیکھ کر پل بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور ذرا بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بکواس بند کرو۔ اگر میرے بارے میں اب تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو اسے بھی دور کر لو۔ میں اپنے وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے کسی شخص کو ذرہ برابر بھی رعایت دینے کا قائل نہیں ہوں۔ ذیشان غرایا، تم یقیناً اس وزیر کے ٹٹو ہو، اسی نے تمہیں اس کام پر لگایا ہوگا کہ میری نگرانی کرو اور موقع ملتے ہی مجھ سے یہ سی ڈی حاصل کر لو۔ اس کنجوس مکھی چوس نے وزارت میں رہ کر اتنا روپیہ بنایا ہے لیکن اپنی ساکھ بچانے کے لیے بھی 1.5 کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور گنڈوں سے کام لے رہا ہے۔ موہنی نے نفرت انگیز لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کی وضاحت کرو۔ اس کے جواب پر الجھ جانے والے ذیشان نے سختی سے حکم دیا۔ وضاحت کیا کرنی ہے؟ 2 + 2 4 کی طرح بات بالکل صاف ہے۔ میں ایک کال گرل ہوں اور ادائیں دکھا کر لوگوں کو لوٹنے کے علاوہ کوئی بہت زیادہ تگڑی پارٹی مل جانے پر اسے بلیک میلنگ کے سہارے بھی لوٹتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑا دولت والا ہے۔ ملک میں جتنی پراپرٹی ہے اس سے 10 گنا زیادہ مال باہر کے بینکوں میں جمع کرا رکھا ہے، اس لیے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ خیال تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے سودے بازی کر لے گا، لیکن وہ تو سیانہ کوا نکلا اور گنڈوں کو میرے پیچھے لگا دیا، حالانکہ میں نے اس پر ظاہر بھی ہونے دیا تھا کہ میں بھی بلیک میل کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ وہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اسے ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جو قابل قبول ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس کی چال میں نہیں آیا اور اسے گھورتے ہوئے بولا،
تمہاری کہانی عمدہ ہے، لیکن افسوس کہ میں کہانیاں سننے کی بجائے حقیقت جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اس ویڈیو اور بھارتی قیدیوں کی رہائی کے درمیان کیا لنک ہے۔ اس کے اتنے درست اندازے پر مشتمل سوال کو سن کر موہنی بھونچ کی رہ گئی، لیکن پھر بھی خود کو تیزی سے سنبھال لیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولی، تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میرے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ موجود ہے۔ تم چاہو تو میرے بارے میں کہیں سے بھی تصدیق کر سکتے ہو، لیکن میں یہ الزام کسی صورت نہیں مانوں گی کہ تم بھارت کے ساتھ میرا تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ نہایت عمدہ اداکاری کرتے ہوئے وہ اپنے حیرت بھرے لہجے میں غصے اور طیش کی آمیزش لا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم بغیر تشدد کے اپنی زبان کھول دو، لیکن تمہیں منظور نہیں تو مجھے بھی ملک دشمن عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اپنے اس ضدی پن کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ مجھے تو بہرحال اپنے مطلوبہ نتائج سے غرض ہے، اس نے نہایت سرد لہجے میں موہنی سے کہا، اور ابھی ابھی کمرے میں داخل ہونے والے اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے ساتھ ایک ٹرالی کھینچتا ہوا لے کر آیا تھا۔ ٹرالی میں ایک شیشے کا جار اور چھوٹی سی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ شیشے کے جار میں کوئی ایسا محلول موجود تھا جس سے گرم گرم بھاپیں اڑ رہی تھیں، جبکہ ٹرے میں پینٹنگ میں استعمال ہونے والے مختلف برش رکھے ہوئے تھے۔ یہ خرم ہے، اسے انسانی اعضاء خصوصاً چہرے پر نقش و نگار بنانے کا بہت شوق ہے، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے برش کو رنگوں کی بجائے تیزاب میں ڈبونے کا عادی ہے۔ تمہارے حسین چہرے پر کام کرنے کے لیے اس نے خصوصی طور پر گندک کا خالص تیزاب منگوایا ہے۔ امید ہے کہ تمہیں اس کا کام پسند آئے گا۔ وہ ٹرالی لانے والے کا نہایت دوستانہ لہجے میں موہنی سے تعارف کروانے لگا، لیکن لہجے کے برعکس اس کی آنکھوں میں جو صفاقی تھی، اس نے موہنی کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ پلیز میرا یقین کرو، تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے ہراساں لہجے میں ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کی۔ اس خوف و دہشت کے عالم میں اس کا حسن کچھ اور بھی دھمکنے لگا تھا، لیکن ذیشان متاثر نہیں ہوا۔ وہ بس ایک بار ایملی پارکر نامی حسینہ کے حسن کے جال میں پھنسا تھا اور شباب و شراب کے نشے میں چور اسے اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اسے احساس شرمندگی نے گھیرا تھا کہ اب تا زندگی وہ کسی حسینہ کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اپنا کام شروع کرو خرم۔ موہنی کی درخواست پر کان دھرے بغیر اس نے صفاقی سے اپنے ماتحت کو حکم دیا۔ وہ کسی مشین کی طرح حرکت میں آیا اور دیوار پر لگے سوئچ پینل کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی موہنی کی کرسی کے عین اوپر چھت سے ایک لوہے کا شکنجا برآمد ہوا اور اس کے سر اور گردن کو اس طرح گرفت میں لے لیا کہ وہ اپنے سر کو دائیں بائیں جنبش دینے سے بھی محروم ہو گئی۔ میری بات سنو، ایسا مت کرو، میرا ایسے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ گردن و سر کے شکنجے میں پھنستے ہی موہنی کی رنگت زرد پڑ گئی اور وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی، لیکن کمرے میں موجود وہ دونوں نفوس تو ایسا لگتا تھا کہ قوت سماعت سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ ذیشان بالکل پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مشینی انداز میں حرکت کرتا خرم ٹرالی کو موہنی کے بالکل قریب لے گیا اور ٹرے میں سے اپنی پسند کا برش منتخب کر رہا تھا۔ آؤٹ لائن کے لیے میں عام طور پر 0 نمبر کا برش استعمال کرتا ہوں، لیکن آپ اتنی حسین ہیں کہ میں آپ کے فیس پر آپ کی چوائس کے مطابق بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹرے میں سے ایک برش منتخب کر لینے کے بعد وہ موہنی سے کسی پیشہ ور مصور کی طرح مخاطب ہوا۔ بند کرو یہ بکواس، دور لے جاؤ مجھ سے یہ سب کچھ، موہنی غصے اور دہشت سے ملی جلی آواز میں چیخی اور ٹرالی کو عملاً خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پیر جکڑے ہونے کی وجہ سے بس اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی بل کھا کر رہ گئی۔ اوکے، اگر آپ بتانا پسند نہیں کرتی تو میں اپنی روٹین کے مطابق ہی کام کا آغاز کر دیتا ہوں۔ اس کے چیخنے کو خاطر میں لائے بغیر خرم نے نہایت آرام سے کہا۔ برش کو جار میں موجود محلول میں ڈبو کر موہنی کے چہرے کے قریب لے گیا۔ اس نے بے ساختہ ہی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھل گئے۔ چہرے کی شفاف جلد پر تیزاب میں ڈوبے برش سے پڑنے والی لکیر بہت واضح تھی، اور موہنی تکلیف کے ساتھ ساتھ یقیناً اپنے حسین چہرے کے بگڑ جانے کے خوف سے بھی چلا رہی تھی۔
پینٹنگ کی اس تکنیک کو استعمال کرنے میں اصل لطف ہی اس وقت آتا ہے جب ماڈل خوف سے چیختا ہے۔ آپ جوں جوں چیخیں مارتی رہیں گی، میرے کام میں تیزی آتی رہے گی۔ سنجیدہ صورت خرم نے اسے آگاہ کیا اور برش کو ایک بار پھر گندھک کے تیزاب میں ڈبو کر اس کے دوسرے رخسار پر 2.5 انچ کے قریب لکیر مار دی۔ موہنی کے حلق سے ایک بار پھر چیخیں برآمد ہوئیں۔ پلیز مجھے گولی مار دو، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ اس نے دیکھا کہ خرم کا ہاتھ تیسری بار بھی جار کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ اس کی چیخوں سے ذرا متاثر نہیں ہو رہا تھا، تو خود پر قابو پاتے ہوئے التجا امیز لہجے میں بولی۔ تیزاب میں ڈوبے برش کی 2 باریک سی لکیروں نے ہی اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے اور مدہوش کر دینے والی آنکھوں کے ساغر آنسوؤں سے لبالب بھرنے کے بعد چھلک پڑے تھے۔ نمکین آنسوؤں کے قطرے رخساروں سے لڑک کے گزرتے آگ کی ان 2 لکیروں میں مزید جلن کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ گولی سے بننے والا چھید بالکل بھی آرٹسٹک نہیں ہوتا۔ کم از کم میں اتنے حسین چہرے اور جسم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا۔ مجھے تو برش سے کیا جانے والا کام ہی پسند ہے۔ خرم کے اطمینان میں سر منہ فرق نہیں آیا اور وہ نہایت انہماک سے ایک بار پھر برش کو محلول میں ڈبونے لگا۔ اسے روکو، پلیز اسے روکو، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے اور اپنے پاگل پن میں مجھے اذیت دے دے کر مار دے گا۔ خرم کی طرف سے مایوس ہو کر موہنی نے ذیشان سے رجوع کیا اور ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے رحم کی اپیل کرنے لگی۔ یہ شخص صرف اسی صورت میں رک سکتا ہے کہ تمہاری زبان سچ اگلنے لگے۔ ذیشان نے سرد مہری سے اس کی اپیل کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ موہنی نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ کسی حسین عورت کے تشدد کا اس سے زیادہ اذیت ناک طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے حسن کو برباد کر دیا جائے، اور یہاں تو بہت ہی ہولناک ترکیب سے اس کے حسن کو داغا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو بتاؤ کہ تم کس ملک کے لیے کام کر رہی ہو؟ اسے لائن پر آتا دیکھ کر اس نے خرم کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور خود سوال داغا۔ اس کا اشارہ پا کر خرم کسی معمول کی طرح ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر موہنی نے تھوک نگلتے ہوئے اس کے سوال کا ایک لفظی جواب دیا۔ بھارت۔ اوہ، تو راہ کی سورما ہو؟ ذیشان نے طنز سے پوچھا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ کیا اس وزیر کے ذریعے پاکستانی اور بھارتی قیدیوں کے تبادلے کا مقصد ان 2 قیدیوں کو رہا کروانا ہے جن پر بھارتی جاسوس ہونے کا شک کیا جاتا رہا ہے؟ اس نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے اس سے ایک ایسا سوال کیا جس کا مقصد محض اپنے اندازے کی تصدیق تھا۔ جواباً موہنی نے عجلت میں سر ہلا دیا۔ اس کا یہ عجلت بھرا انداز ذیشان کو ٹھٹکا گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہا ہے اور موہنی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اسی سمت پر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق وہ دونوں بہت ینگ ایج میں پاکستان پہنچے تھے اور یہاں پہنچتے ہی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہ تمہارے ملک کے لیے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہیں دے سکے تھے۔ پھر تم لوگوں کو ان کی رہائی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس نے موہنی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں سوال کیا۔ ہم اپنے دیش کی رکشا کے لیے بلیدان دینے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ دونوں بے شک بھارت ماتا کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کوشش تو کی، اور اس کوشش میں اپنے جیون کے کئی قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے، اس لیے ان کو قید سے رہائی دلوانا ہم پر قرض تھا۔ موہنی نے جذباتی لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس کا یہ جذباتی پن بھی ذیشان کو مصنوعی لگا۔ میں نہیں مان سکتا کہ تم بنیوں کی قوم نے کوئی کام انسانی ہمدردی میں کیا ہوگا۔ پھر جس طرح تم لوگوں نے اس کو پھانسا وہ خاصا غور طلب ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں کئی بار یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تم لوگ چاہتے تو ایسے کسی بھی موقع پر اپنے من پسند قیدیوں کو رہائی دلوا سکتے تھے، لیکن آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ایک وزیر کو بلیک میل کر کے اچانک اس ڈیل کو طے کیا گیا؟ موہنی کے چہرے پر پیدا ہونے والی گھبراہٹ سے ظاہر تھا کہ اب وہ درست سمت میں جا رہا ہے۔ مجھے جو کہا گیا وہ میں نے کیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے کنی کترانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے خرم، تم اس کے چہرے پر اپنا شوق پورا کرو، میں باقی معلومات اس کے پکڑے جانے والے دوسرے ساتھی سے حاصل کر لوں گا۔ اس کو پٹڑی سے ہٹتے دیکھ کر وہ خرم سے مخاطب ہوا۔
اس کا جملہ خود ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ بظاہر لا تعلق بنا خرم حرکت میں آ گیا۔ موہنی ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگی۔ اس بار اس نے نسبتاً بڑے سائز کے برش کا انتخاب کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب اس کے چہرے پر پہلے کی طرح باریک لکیر کی بجائے نسبتاً موٹی لکیر ابھرے گی۔ لکیروں کی موٹائی اور گہرائی میں اضافے کا مطلب اذیت اور بدصورتی میں اضافہ تھا، لیکن وہ جس راز کو آشکار کرنے سے خوف زدہ تھی وہ بھی بہت قیمتی تھا، اس لیے وہ تذبذب کا شکار تھی۔ جب تم اس پر پینٹنگ کا شوق پورا کر لو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں اسے شہر کے سب سے مشہور چوک پر پھنکوا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا نیا روپ حیران کر دے گا۔ اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر ذیشان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور خرم کو مخاطب کر کے سفاکی سے کہتا ہوا جانے کے لیے پلٹنے لگا، تم راون کے چیلے ہو، تم میں انسانیت ہے ہی نہیں، نہ عورتوں سے برتاؤ کی تمیز۔ اسے پلٹتے دیکھ کر موہنی چیخی اور پھر ایک سانس میں اسے کئی گالیوں سے نوازنے کے بعد زور زور سے رونے لگی۔ تم رک کیوں گئے خرم، اپنا کام شروع کرو، اور اب اسی وقت رکنا جب کام مکمل ہو جائے۔ موہنی کے چیخنے چلانے کے دوران اس نے قدم آگے نہیں بڑھائے تھے۔ مغلظات بکنے کے بعد جب وہ بے بسی سے رونے لگی تو اس نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگانے کے خیال سے خرم سے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ موہنی اندر سے ٹوٹ چکی ہے اور کسی بھی لمحے ڈھیر ہو جائے گی، اس لیے اس پر نفسیاتی حربے استعمال کر رہا تھا۔ خرم اور اس کے درمیان اس وقت غضب کی انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی تھی، اور وہ بالکل اسی طرح عمل کر رہا تھا جیسا کہ ذیشان خواہش مند تھا۔ اس وقت بھی وہ آہستگی سے برش لہراتا ہوا موہنی کے چہرے کے قریب لے گیا اور کسی عظیم مصور کی طرح اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بڑبڑایا، تمہاری ناک بہت خوبصورت ہے۔ اگر میں اس کھڑی ناک کی نوک سے لے کر پیشانی پر آنکھوں کے درمیان تک ایک لکیر بناؤں اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں باریک لکیریں بناتا چلا جاؤں تو ایسا لگے گا کہ میں نے کسی درخت کا پتا پینٹ کیا ہو۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس۔ اس کے خوفناک ارادے سن کر موہنی رونا چھوڑ کر غصے اور خوف سے چیخی، لیکن اب اس کی آواز میں پہلے جیسا دم خم نہیں رہا تھا۔ سوری میڈم، میں اپنے باس کے حکم کا غلام ہوں، اس لیے یا تو تم نے ان کی بات مان لو یا پھر اس حلیے میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے۔ خرم پر اس کے چیخنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور نہایت اطمینان سے اسے آگاہ کرتے ہوئے برش کی نوک اس کی ناک کی طرف بڑھائی۔ ذیشان اس دوران کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اپنا ہاتھ دور ہٹاؤ مجھ سے اور بلاؤ اپنے ذلیل باس کو، میں اسے سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے کہ مصداق تنتناتے ہوئے بولی تو خرم اس سے دور ہٹ گیا اور برش واپس ٹرے میں رکھنے کے بعد دیوار میں نصب انٹرکام پر ذیشان کو موہنی کی رضامندی سے آگاہ کرنے لگا۔ دوسری طرف سے ذیشان نے اس سے کچھ کہا، جس کے جواب میں اوکے سر کہہ کر اس نے ریسیور رکھا اور کمرے میں اس جانب بڑھ گیا جس طرف موہنی کی پشت تھی، اور وہ بری طرح جکڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے پیچھے مڑ کر یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ خرم وہاں کیا کرنے گیا ہے۔ چنانچہ وہ دروازے پر نظریں جمائے رہی جہاں سے ذیشان کی آمد متوقع تھی۔ ذیشان فوری طور پر نمودار نہیں ہوا، البتہ خرم ایک پورٹیبل میز کو کھینچتا ہوا اس کے قریب لے آیا۔ اس میز پر رکھی مشین کو دیکھ کر موہنی نے اپنے لب بینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس مشین کی موجودگی میں اس کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس کی کیفیت سے انجان بنا خرم نہایت مہارت سے اپنا کام کرتا رہا اور مختلف تاروں کو اس کے جسم سے اٹیچ کرتا رہا۔ اسی وقت ذیشان بھی کمرے میں چلا آیا اور اس کے عین سامنے موجود کرسی پر براجمان ہو گیا۔ تو مس موہنی، آپ سچ بولنے کے لیے راضی ہیں؟ مجھے آپ کے اس عقل مندانہ فیصلے پر خوشی ہے، اور مزید خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اس پولیگراف مشین کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے مزید عقل مندی کا مظاہرہ کریں گی اور سچ میں جھوٹ ملانے کی کوشش نہیں کریں گی، ورنہ اس بات سے تو آپ بھی اچھی طرح واقف ہوں گی کہ یہ مشین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا خوب جانتی ہے۔ اب آپ کی زبان سے جھوٹ نکلے گا تو یہ فوراً ہی بتا دے گی۔ موہنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے اس نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، وہ چڑچڑے پن سے بولی۔ دونوں رخساروں پر موجود تیزابی لکیروں میں ہونے والی جلن سے زیادہ اس وقت وہ اپنے زیر ہونے پر تل ملائی ہوئی تھی۔
لوگوں کو اپنے حسن اور اداؤں سے اشاروں پر نچانے والی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ خود بھی زد پر آئے گی اور ایسے لوگوں کے درمیان پھنس جائے گی جس کے لیے اس کا حسن کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ قیدیوں کا جو تبادلہ عمل میں آنے والا ہے، اس میں ایسا کیا راز ہے جو سیاسی لیڈرز کی بجائے راہ کے سورماؤں کو میدان میں اترنا پڑا؟ اس وقت اس کے ذہن میں سب سے بڑی الجھن یہی تھی، اس لیے اسی سے سوال کا آغاز کیا۔ ان دو مشکوک قیدیوں کی رہائی کے لیے اس ساری بھاگ دوڑ کے امکان کو تو اس نے خود ہی مسترد کر دیا تھا۔ پہلی کوشش سیاسی سطح پر ہی کی گئی تھی، لیکن تمہارے وزیر داخلہ فی الوقت اس معاملے میں انٹرسٹ لینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے ہمیں یہ کشٹ اٹھانا پڑا۔ اوان صاحب کے وزیر داخلہ سمیت وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہم نے انہیں ٹریپ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہماری ترکیب کامیاب بھی رہی۔ سی ڈی دیکھتے ہی اوان صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ گچھ کی تو میں نے لا علمی کا اظہار کر کے رونا دھونا مچا دیا کہ کچھ بھی ہو اس سی ڈی کو منظر پر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی برباد ہو جاؤں گی۔ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور اپنی اور میری جان بچانے کے لیے وہی کیا جو ان سے کہا گیا۔ انہوں نے ہماری توقع سے بھی زیادہ تیزی سے معاملات طے کروا دیے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کام ہوتے ہی اوریجنل سی ڈی انہیں بھجوا دی جائے گی۔ سی ڈی میری کسٹڈی میں تھی اور آج میں اسے اپنے ایک مددگار ماتحت کے سپرد کرنے شاپنگ سینٹر گئی تھی، جہاں تم نہ جانے کیسے میری جان سے چمٹ گئے۔ موہنی نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ اوکے، یہ تفصیل تو ہو گئی کہ تم نے اوان صاحب کو کس طرح قابو کر کے اپنا کام نکلوایا، لیکن میرا اصل سوال اب بھی اپنی جگہ پر ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے پیچھے کون سی سازش چھپی ہوئی ہے جو راہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ موہنی، جو اسے باتوں باتوں میں گھمانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی کوشش میں ناکام ہونے پر مایوسی کا شکار نظر آئی، لیکن جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، چنانچہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے اپنی زبان کھولنی پڑی۔ قیدیوں کا یہ تبادلہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے برسوں پہلے پلاننگ کر لی گئی تھی۔ اس تبادلے کا مقصد پاکستان کی قید میں موجود اپنے شہریوں کو آزادی دلوانا نہیں، بلکہ بھارت کی قید میں موجود ایک پاکستانی کو پاکستان واپس پہنچانا ہے۔ اوان سے لسٹ میں 2 ایسے بھارتی قیدیوں کے نام شامل کروانا جو مشکوک ہیں۔ صرف ایک احتیاط تھی کہ اگر تمہاری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس معاملے میں دخل بھی دیں تو انہیں یہی شک ہو کہ ہم اپنے جاسوسوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورت میں پاکستان صرف یہ کرتا کہ ان دونوں کے نام لسٹ سے خارج کر دیتا، جس پر ہماری طرف سے ہلکا پھلکا ری ایکشن تو ظاہر کیا جاتا، لیکن ڈیل ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا اصل مقصد کچھ اور تھا جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ موہنی نے بہت کچھ بتا دیا تھا، پھر بھی صورتحال ابھی پوری طرح واضح نہیں تھی۔ بھارت کو کسی مخصوص پاکستانی کو واپس پاکستان پہنچانے میں کیا دلچسپی ہے؟ مجھے اس پاکستانی کے بارے میں تفصیل بتاؤ۔ مبہم سی باتوں کی وضاحت کے لیے اس سوال کا جواب بہت ضروری تھا۔ وہ قیدی ایک پاکستانی مچھیرا تھا جسے صرف 14 سال کی عمر میں بھارتی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے والی ایک لانچ پر سے دوسرے مچھیروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ لڑکے کا نام سلیم عرف سلو ہے اور اس کی گرفتاری کو پورے 5 سال گزر جانے کے باوجود اب بھی اس کے گھر میں اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں تمہارے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر اس کے متعلق ایک رپورٹ بھی دکھائی گئی تھی، جس میں سلو کی ماں اور بہن روتے ہوئے حکومت پاکستان سے سلو کی رہائی کے سلسلے میں کچھ کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ تمہاری حکومت ملکی خزانے کو فارن اکاؤنٹس میں منتقل کرنے میں اتنی بری طرح مصروف ہے، سلو کی ماں بہن کی درخواست پر کہاں کان دھرے گی، تو چلو ہم خود اسے رہائی دلوا دیتے ہیں۔ وہ طنزیہ اور استہزائیہ لہجے کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھ سے یہ بکواس مت کرنا کہ تمہاری حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سلو کی رہائی کا فیصلہ کیا ہے۔ تم اعتراف کر چکی ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پلاننگ برسوں پہلے کی جا چکی ہے۔ موہنی کے انداز گفتگو پر وہ بری طرح تل ملایا، چنانچہ نہایت تلخ لہجے میں اس سے بولا۔ سوال جواب کے دوران اس کی نظر پولی گراف مشین کی طرف بھی تھی۔ وہ اگر ایک طرف اپنی تربیت یافتہ نظر سے
اس کے چہرے پر سچ جھوٹ کو پرکھ رہا تھا، تو دوسری طرف مشین کی موجودگی سے بھی استفادہ جاری تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی، لیکن تمہیں یہ ضرور بتاؤں گی کہ سلو اب بس ظاہری شناخت کی حد تک ہی پاکستانی ہے، ورنہ گزرے 5 برسوں میں ہم اسے مکمل طور پر اپنا بنا چکے ہیں، اور اب وہ پاکستان سے زیادہ بھارت ماتا کا وفادار ہے۔ اس نے فخریہ بتایا، جبکہ ذیشان کا دماغ اس انکشاف پر جھنجھنا اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سلیم عرف سلو کے ساتھ کیا کیا گیا ہوگا۔ 5 سال قبل صرف 14 سال کی عمر میں گرفتار ہونے والے اس پاکستانی ماہی گیر لڑکے کو برین واشنگ اور مخصوص دواؤں کے استعمال سے ایسی شخصیت بنا دیا گیا ہوگا کہ وہ جذبہ حب الوطنی تو کیا انسانیت کو بھی فراموش کر چکا ہوگا، اور صرف ان باتوں پر عمل کرنا جانتا ہوگا جس کا حکم اس کے زبردستی بن جانے والے آقا دیتے ہوں گے۔ بھارتیوں کا یہ ہتھ کنڈا کوئی نیا نہیں تھا، اس سے قبل بھی وہ یہ ترکیب استعمال کر چکے تھے۔ اب پھر اسی قسم کی ایک اور سازش سامنے آنے پر وہ سخت مشتعل ہو گیا۔ سازش کا بنیادی طریقہ کار وہی تھا، ایک بار پھر پاکستان کے خلاف پاکستانی جوان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے انہوں نے بھارت کی سرزمین پر دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ سلو یہاں پہنچنے کے بعد کس کے انڈر ہوگا؟ لمحوں میں بہت کچھ سوچ لینے کے بعد اس نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ مجھے نہیں معلوم، میرا کام بس یہیں تک تھا کہ میں سلو کی پاکستان واپسی کا بندوبست کر دوں، آگے وہ کیا کرے گا اور کس کے کہنے پر کرے گا مجھے نہیں معلوم۔ موہنی نے صاف جواب دیا، اور اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ذیشان خود انٹیلیجنس کا بندہ تھا اور اس حقیقت کو خوب جانتا تھا کہ اس طرح کے کاموں میں موہنی جیسے افراد کو بس ایک حد تک ہی معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور اصل مشن کو کوئی اور ہی ہینڈل کرتا ہے۔ اوکے، تم ریسٹ کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ اس نے یکدم ہی موہنی سے سوال جواب کا سلسلہ موقوف کر دیا اور اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ موت کے علاوہ تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، وہ استہزائیہ بولی۔ ذیشان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دفتر میں خرم اس کے روبرو تھا۔ موہنی کا کیس تمہارے حوالے ہے، اسے اچھی طرح کھنگال ڈالو، بس وقت زیادہ نہیں لینا، 8-10 گھنٹے میں اس کی لاش شہر کے کسی حصے میں ہونی چاہیے۔ لاش پھنکوانے کے بعد اس بات کا بھی انتظام کر دینا کہ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے جس ڈاکٹر تک پہنچے وہ ہماری مرضی کی رپورٹ دے۔ میں چاہتا ہوں کہ موہنی کے اغوا اور موت کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے یہ تاثر ابھرے کہ حسین اور تنہا عورت کو دیکھ کر کسی اوباش کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے قتل کر کے پھینک دیا۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، خرم نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ سی ایف پی کا ہر جوان ایسا ہی تھا، پرعزم، حوصلہ مند اور دیے ہوئے ٹاسک کو پورا کرنے کی اہلیت رکھنے والا۔ سمیر سے کہہ دو کہ اس دوران موہنی کے ساتھی سے بھی تفتیش مکمل کر لے، وہ زبان کھولے گا تو موہنی سے حاصل ہونے والی معلومات کی مزید تصدیق ہو جائے گی، لیکن خیال رکھنا کہ بندہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ موہنی اور اس کی لاشیں ایک وقت میں سامنے آ کر دشمن کو ہوشیار کرنے کا سبب بنے۔ اس نے ایک اور ہدایت اسے دی۔ ٹھیک ہے سر، خرم کا جواب اب بھی مختصر لیکن نپات اعتماد سے بھرپور تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ذیشان نے اسے اپنے دفتر سے جانے کی اجازت دی اور خود دیگر مصروفیات میں الجھ گیا، جس میں سب سے اہم مصروفیت کرنل توحید کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ واپسی کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے سرکار؟ اب تو راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ کارخانے کی ملکیت سے انکار کا ثبوت دینے کے بعد پولیس کی مجال نہیں کہ آپ پر ہاتھ ڈال سکے، اور وہ اے سی کا بچہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اس کی جگہ جو نیا اے سی آیا ہے کافی ڈھنگ کا بندہ ہے۔ میں نے رواج کے مطابق اس کی آمد کے دن اے سی ہاؤس میں اس کا استقبال کیا تھا اور بہت سے تحفے تحائف بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اپنے استقبال پر بہت خوش ہوا، تحائف بھی اسے بہت پسند آئے۔ میں نے اسے آپ کی غیر موجودگی کی وجہ بتا کر کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ چودھری صاحب امریکہ سے واپس آ جائیں تو پھر حویلی میں اس کی شاندار دعوت کی جائے گی۔ اس نے اسی وقت دعوت قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بندہ اپنے مطلب کا ہے اور آگے ہمارے لیے خاصی آسانی رہے گی۔
منشی اللہ رکھا چودھری کا سب سے زیادہ سر چڑھا اور مقرب ملازم تھا، اس لیے اس سے اتنی طویل بات کرنے کی جرت رکھتا تھا۔ اس کے ذریعے چودھری کو حویلی، کاروبار اور فصل ہر شے کے بارے میں رپورٹ ملتی رہتی تھی۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے منشی، پہلے کے مقابلے میں حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ میں آنا چاہوں تو واپس آ سکتا ہوں، لیکن جانے کیوں میرا من راضی نہیں ہو رہا۔ ادھر میرے دوستوں کا بھی یہی مشورہ ہے کہ فی الحال کچھ دن نیو یارک میں ہی رہوں، اس لیے ابھی واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ میرے پیچھے تو چنگی طرح سب سنبھال لے گا۔ نئے اے سی کی طرف سے بھی تو نے جو خبر دی ہے، اسے سن کر دل خوش ہو گیا ہے۔ اچھا ہے کہ بندہ اپنے مزاج کا ہے، ورنہ خام خواہ لفڑوں میں پڑھ کر ٹائم برباد ہوتا ہے۔ چودھری نے اپنے منشی کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری 7 نسلیں آپ پر قربان چودھری صاحب، میرا تو کام ہی آپ کی خدمت ہے۔ آپ جو حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا۔ کہیں کوتاہی ہوئی بھی تو قسمت کی خرابی سے ہوگی، میں غفلت بہرحال نہیں کر سکتا۔ منشی نے اپنی روایتی خوشامد سے کام لیتے ہوئے چودھری کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ میں بھی یہی سوچ کر ہمیشہ تجھے چھوٹ دے دیتا ہوں، ورنہ ابھی جو شہزادی والا معاملہ ہوا ہے وہ ایسا معمولی نہیں تھا، بس بال بال ہی بچے ہیں سب۔ اگر وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی تو سب ختم ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے انصاری جیسے کام کے بندے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اب نہ جانے نیا فارسٹ آفیسر کون آتا ہے، اگر اپنے مطلب کا بندہ نہیں آ سکا تو بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ منشی کو اس کی کوتاہی جتانے کے ساتھ اس نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں چودھری صاحب، بس میں خام خواہ شہزادی سے ہمدردی کے چکر میں دھوکہ کھا گیا۔ اصل میں اسے ڈاک بنگلے پر نوکری دلواتے ہوئے مجھے بالے کی خدمات کا خیال آ گیا تھا۔ میں نے سوچا مرنے والا اتنے عرصے تک جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے کام آتا رہا، اب اس کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چلو ان کی روٹی کا کوئی بندوبست کر دوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ نمک حرام شہزادی درپردہ اے سی سے مل بیٹھی ہے اور ہمیں فاقوں کی کہانی سنا کر خود اے سی ہاؤس سے وظیفے وصول کر رہی ہے۔ منشی کو شرمندگی کے ساتھ ساتھ شہزادی پر غصہ بھی تھا، جس کا اظہار چودھری کے سامنے کرنے میں اس نے کوئی حرج نہ سمجھا۔ چل خیر، جو ہوا سو ہوا، آگے کے لیے احتیاط کر۔ یہ خام خواہ کی ہمدردیاں آدمی کو ایسی ہی مہنگی پڑتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے لیے کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی تو لیتا ہے، پھر ہم اس سے بعد میں کس لیے ہمدردی کریں؟ درست فرمایا چودھری صاحب، آئندہ میں ایسی غلطی دوبارہ ہرگز نہیں کروں گا۔ منشی نے چودھری کے زرعی خیالات سے اتفاق کرنا ضروری سمجھا۔ یہ چنگی گل ہے کہ تو ایک ہی واری میں سمجھ گیا ہے۔ اب ذرا خیال سے میری گل سن، میرے پیچھے اب سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ادھر تیری مدد کے لیے فارسٹ آفیسر بھی نہیں ہے، اس لیے جنگل کی طرف کا خاص دھیان رکھنا۔ اس کی کوتاہی کو کمال فیاضی سے معاف کرتے ہوئے چودھری نے اسے تاکید کی۔ ادھر کی آپ فکر نہ کریں، میں برابر وہاں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ پہرا بھی پہلے سے سخت کر دیا ہے۔ ویسے بھی جب تک نیا فارسٹ آفیسر نہیں آ جاتا، جنگل اور ڈاک بنگلے میں ہمارا مکمل راج ہے۔ فارسٹ آفیسر آ گیا تو پھر اس کے آنے کے بعد بندہ دیکھ کر نئی پلاننگ بھی کر لیں گے۔ منشی اپنی جگہ مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تو مطمئن ہے تو تیرے کہنے پر میں بھی فکر نہیں کرتا، اور کچھ دن اور ادھر ہی رہ کر موج مستی کر لیتا ہوں۔ چودھری نے اپنی بات کے اختتام پر بلند آہنگ کہا لگایا، چھوٹے سرکار کو بھی خادم کا سلام بولیے گا۔ فون بند کرنے سے پہلے منشی نے چودھری سے درخواست کی۔ وہ عقل مند آدمی تھا، مراد شاہ کی حویلی اور گاؤں سے عملاً بے نیازی کے باوجود یہ بات سمجھتا تھا کہ وہ مستقبل کا مالک ہے، اس لیے اس کی گڈ بک میں رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنگی گل ہے، میں بول دوں گا، تو ذرا حویلی کے اندر کا بھی خیال رکھنا۔ فریدہ کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں رہتا، وہ چودھری بختیار کی بہن ہے، اس لیے اس سے مجھے خطرہ ہی لگا رہتا ہے کہ جانے کب ہاتھ دکھا جائے۔ فون بند کرتے کرتے بھی اس نے منشی کو ایک اور ہدایت کر ڈالی، میرا دھیان ہے اس طرف، آپ فکر نہ کریں۔ پچھلے دنوں نورپور سے ایک بندہ آیا تھا کہ فریدہ بی بی کو کچھ دن کے لیے میکے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ جب تک چودھری صاحب نہیں آ جاتے یہ ممکن نہیں ہے۔ ویسے فریدہ بی بی آرام سے رہ رہی ہے، اس کا زیادہ وقت تو بچے کے ساتھ ہی گزر جاتا ہے، تھوڑا بہت خیال سائیں بہزاد کا بھی رکھ لیتی ہے۔ ابھی تک اس کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کی شکایت کی جا سکے۔
منشی کے پاس یہاں بھی اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے کی گنجائش موجود تھی۔ چودھری مزید مطمئن ہو گیا کہ غلط بندے پر بھروسہ نہیں کیا ہے۔ منشی اللہ رکھا واقعی کام کا بندہ ہے۔ اس نے فون بند کیا تو بہت ہلکا پھلکا تھا۔ فراغت اور اطمینان کے اس احساس نے اس کے اندر تفریح کی خواہش کو جگا دیا۔ اس کی پسندیدہ تفریحات میں سے سر فہرست دو تھیں، اول شراب، دوم شباب۔ شراب تو ہمہ وقت اس کے پاس موجود ہی رہتی تھی، البتہ بیٹے کے اپارٹمنٹ میں رہ کر وہ شباب کا لطف نہیں لے سکتا تھا، اس کے لیے اسے باہر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت موج میں آیا تو لنڈا سے رابطہ کر بیٹھا۔ کیسے ہیں مسٹر چودھری؟ فرمائیے، کیسے یاد کیا آپ نے مجھے؟ لنڈا نے فوراً ہی اس کی کال ریسیو کر لی اور خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی، یاد تو ہم تمہیں 24 گھنٹے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن فون کر کے بتانے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ تمہاری مصروفیت کا احساس ہے اور تمہیں زیادہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگتا۔ اس نے بھی جواباً خوش مزاجی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، شکریہ، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو میرا اتنا خیال ہے۔ دوسری طرف سے لنڈا کی مسکراتی ہوئی کھنکدار آواز سنائی دی، تم بھی تو ہمارا کچھ خیال کرو، اتنے دنوں سے میں نیو یارک میں ہوں لیکن تم سے تفصیلی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ ایسا کرتے ہیں کہ آج کسی اچھے سے ہوٹل میں ساتھ ڈنر کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارتے ہیں۔ چودھری کی خواہش اس کے لفظوں سے زیادہ لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ لنڈا فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ سوری چودھری صاحب، فی الحال آپ سے ملاقات نہیں ہے، ممکن نہیں۔ آج کل مسٹر الفا یہاں آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں بہت مصروف ہوں۔ اس کی طرف سے صاف انکار تھما دیا گیا تھا، لیکن چودھری کے لیے اس وقت اس کے انکار سے زیادہ الفا کی نیو یارک میں موجودگی کی خبر اہمیت کی حامل تھی۔ اپنے اس ان دیکھے آقا سے وہ خاصا مرعوب رہتا تھا اور اس کی طرف سے اپنی حاکمانہ فطرت کو بار بار لگنے والی چوٹوں کے باوجود دل ہی دل میں یہ تسلیم کرتا تھا کہ الفا کے اندر گر ہے کہ وہ اس جیسے شخص پر حکم چلا سکے۔ یہ تو تم نے اچھی خبر سنائی، کیا مسٹر الفا مجھ سے بھی ملاقات کریں گے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں، یہ خود انہی کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں گے تو پہلے سے انفارم کر دیں گے۔ لنڈا کا جواب محتاط تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ خود بھی الفا سے خائف اور مرعوب ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، مسٹر الفا سے ملاقات کا بھی اور تمہاری فراغت کا بھی، چودھری نے خوش دلی سے جواب دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ الفا کی موجودگی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لنڈا سے ملاقات پر زور دے سکتا۔ حقیقتاً اس وقت تو اس کے دل سے تفریح کا خیال ہی نکل گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ الفا سے اگر ملاقات ہوئی تو وہ کس طرح پیش آئے گا۔ وہ لندن میں صرف ایک بار اس سے ملا تھا، وہ بھی نقاب میں۔ اس وقت بھی اس نے اس کا لنڈا کے ساتھ وقت گزارنے کا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا اور اب بھی وہ اس کی وجہ سے ملاقات سے انکاری ہو گئی تھی۔ یعنی الفا اس کا رقیب ثابت ہو رہا تھا، اور رقیب بھی ایسا کہ وہ اس سے دو بدو مقابلہ کرنا تو دور کی بات، فون پر اس کی آواز سن کر ہی خائف ہو جاتا تھا۔ پنگوڑے سے نکلنے سے بھی پہلے حکمرانی کی لت میں مبتلا ہو جانے والے چودھری کو الفا نے عمر کے اس حصے میں زندگی کے ایک ایسے ذائقے سے آشنا کیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور بھئی کیا خبریں ہیں؟ حسب معمول ذیشان موقع ملتے ہی شہریار سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا تھا۔ شہریار کو حالات و واقعات سے آگاہ رکھنا بھی ایک طرح سے اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ لوگ اس سے کوئی کام لینا چاہتے تھے تو اس کا صورتحال سے لمحہ بلمحہ واقف رہنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ دوستانہ خواہش کے علاوہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی گاہے بگاہے اس سے ملتا رہتا تھا۔ خود شہریار عملاً محدود ہو جانے کی وجہ سے اس کا منتظر رہتا تھا، چنانچہ اس وقت بھی مسافے کے بعد کوئی دوسری رسمی بات کرنے کی بجائے یہ سوال کیا، خبریں خاصی ہیں اور زوردار بھی ہیں۔ ذیشان نے ایک صوفے پر جگہ سنبھالتے ہوئے اسے بتایا اور پھر ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبانے لگا۔ چائے کا موڈ ہو رہا ہے، مسلسل بھاگ دوڑ میں لگے رہنے سے بعض اوقات کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ آج بھی دوپہر کا کھانا گول ہو گیا تھا، اس لیے رات کا کھانا ذرا جلدی کھا لیا۔ چائے البتہ نہیں پی تھی کہ یہاں پہنچ کر تمہارے ساتھ پیوں گا۔ ملازم کی آمد تک اس نے شہریار کو یہ کتھا سنائی اور پھر ملازم کے نمودار ہونے پر اسے چائے کا آرڈر دینے لگا۔ کیا کارنامہ انجام دے آئے؟ ملازم کے جانے کے بعد شہریار نے مسکراتے ہوئے مگر تجسس سے پوچھا۔
کارنامہ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ بڑے معاملات سامنے آئے ہیں۔ تمہیں میں نے بتایا ہی تھا کہ تمہارے مشورے پر میں نے خواجہ سراؤں اور کال گرلز پر کام کروا دیا ہے۔ دونوں ہی جانب کام کرنے سے خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور بڑے بڑے انکشافات ہونے لگے ہیں۔ میرا ماتحت جاوید علی خواجہ سرا کے روپ میں ایک گروہ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پہلے ہی قدم پر اس نے بہت کچھ کھوج نکالا ہے۔ یہاں سے وہ شالنی نامی ایک خواجہ سرا کے ساتھ کراچی پہنچ گیا ہے۔ کراچی میں اس کا قیام نواب نوازش علی نامی ایک عجیب و غریب شخص کی کوٹھی میں ہے۔ نوازش علی نے اپنی کوٹھی میں ہر کام کے لیے خوبصورت اور جوان خواجہ سرا بھرتی کر رکھے ہیں اور حیرت انگیز طور پر وہ سب کے سب ہندو ہیں۔ شالنی نواب کے ہاں ملازم ایک رتی نامی خواجہ سرا کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لاہور سے کراچی گئی تھی۔ اس کام کے لیے آدھی رات کا وقت چنا گیا، کیونکہ شالنی کے مطابق یہ خواجہ سراؤں کا رواج ہے کہ وہ دن کی روشنی میں اپنے مردوں کا کریا کرم نہیں کرتے۔ بہرحال جاوید علی، جو کہ وہاں رنجنی بن کر رہ رہا ہے، پوری طرح چوکنا تھا، اس لیے وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب رہا کہ رتی کو شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے جو تابوت استعمال کیا گیا وہ کسی خاص مقصد کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نے موقع پر ہی ہیڈ کوارٹر اطلاع دی، جس کے حکم پر کراچی میں موجود سی ایف پی کے یونٹ کو فوراً حرکت میں لایا گیا۔ جوانوں نے پوری تیاری کے ساتھ شمشان گھاٹ کا گھیراؤ کر کے تابوت سمیت اس کی لین دین کے لیے موجود افراد کو اپنی حراست میں لے لیا۔ تابوت کا معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دوہری تہ پر مشتمل تھا اور اس کے نچلے حصے میں جدید ساخت کے مہلک ہتھیار موجود تھے، یعنی شالنی نے اپنی ایک ساتھی کی موت کو اسلحے کی ڈیلیوری کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے اس معاملے میں تفتیش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ خاصے اہم انکشافات ہوں گے۔ شالنی پر البتہ فی الحال ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے اور سختی سے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ نواب نوازش علی کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اس سارے چکر میں شالنی کا شراکت دار ہے یا شالنی نے کسی طرح اسے اپنا اعلیٰ کار بنا رکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت اہم معاملہ سامنے آیا ہے جس پر ہم پوری طرح نظر رکھیں گے۔ میں نے جاوید علی کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ پوری طرح ہوشیار رہے اور خود کو بچاتے ہوئے جو کچھ معلوم کر سکتا ہے کر ڈالے۔ وہ بہت ذہین اور نڈر نوجوان ہے۔ مجھے امید ہے کہ کامیابی سے اپنے حالات سے نمٹ لے گا۔ یہ تو ہوئی ایک خبر جو واقعی شاندار ہے۔ اب موہنی کا قصہ بھی سنا دو۔ توجہ سے اس کی بات سنتے شہریار نے بے چینی سے پوچھا، لیکن ذیشان کے جواب دینے سے قبل ملازم چائے کی ٹرے کے ساتھ موجود ہوا۔ تم جاؤ، چائے ہم خود بنا لیں گے۔ ملازم نے ٹرے میز پر رکھی ہی تھی کہ شہریار نے اسے حکم دیا۔ وہ تابعداری سے حکم پر عمل کرتا فوراً باہر نکل گیا۔ موہنی کا قصہ تو اور بھی دلچسپ اور اہم ہے۔ ذیشان نے خود ہی پیالیوں میں چائے انڈیل کر دودھ شکر ملانے کا کام شروع کر دیا اور پھر دھیرے دھیرے اسے سارے واقعات سے باخبر کرتا چلا گیا۔ اس کی تیار کردہ چائے کے گھونٹ لیتے شہریار توجہ سے ایک ایک بات سنتا رہا۔ موہنی کی زبان کھلوانے کے لیے تم نے ترکیب خوب لڑائی۔ ذیشان چیدہ چیدہ واقعات سنا چکا تو اس نے تحسین آمیز تبصرہ کیا۔ عورت، خصوصاً حسین عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کر میں نے تشدد کا وہ طریقہ سوچا تھا جو اتفاق سے کارگر رہا، ورنہ یہ تو میں خود اچھی طرح جانتا ہوں کہ کسی بھی خفیہ ادارے کے ایجنٹ کی زبان کھلوانا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اگر میرا آدمی تیزاب سے اس کا چہرہ بگاڑنے کے بجائے ہڈیاں توڑنے بیٹھ جاتا تو وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولتی۔ پھر اس صورت میں ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہو جاتا کہ اس کے اغوا اور موت کو خفیہ ادارے کی بجائے کسی ہوس پرست کے کھاتے میں ڈال پاتے۔ اس لیے یہ ہماری خوش نصیبی رہی کہ موہنی نے زیادہ محنت کے بغیر زبان کھول دی۔ اس کے ساتھی کی البتہ ٹھیک ٹھاک مرمت کرنی پڑی ہے، تب کہیں جا کر اس نے سچ اگلا ہے۔ اس کی بتائی تفصیلات سے موہنی کی باتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہم 2-4 دن مزید اسے اپنے پاس مہمان رکھیں گے، پھر باڈی ٹھکانے لگا دیں گے۔ کسی ملک دشمن کو معافی یا رعایت دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذیشان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں تم سے متفق ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس بندے کو مروانے میں اتنی جلدی مت کرنا، بلکہ کوشش کرو کہ کسی کو اس کے غائب ہونے کی خبر ہی نہ ہو سکے۔ اس کی گاڑی بھی فی الحال اپنے پاس ہی رکھو۔ اگر اس کے بعد موہنی کے ایک ساتھ غائب ہونے کی خبر ان کے اوپر والوں کو ہو گئی تو موہنی کے سلسلے میں تمہارے کریٹ کیے ہوئے ڈرامے کے باوجود وہ کھٹک جائیں گے کہ دونوں واقعات کے بیچ میں کوئی نہ کوئی تعلق لازمی ہے۔
اس موقع پر جب کہ دشمن کا سارا منصوبہ ہمارے سامنے ہے اسے ہوشیار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بھی وہ سب کچھ ختم کر دیں گے اور بعد میں ہم اندھیرے میں تیر چلائیں گے۔ اس نے اچھی طرح سوچتے ہوئے ذیشان کو مشورہ دیا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب جب کہ ہم بندہ اٹھا چکے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ منسلک لوگوں کو خبر تو ہو جائے گی کہ وہ غائب ہے۔ ذیشان فکر مندی سے بولا، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے آقاؤں سے رابطے کے لیے موبائل کے علاوہ کوئی دوسرا مواصلاتی آلہ بھی استعمال کرتا ہوگا۔ اس سلسلے میں زبان کھلوا کر آپریٹس اپنے قبضے میں لو اور تمام ضروری اور ممکنہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی ایسے ماتحت کو جو اس کی آواز کی نقل اتار سکے اس کا موبائل اور آپریٹس سونپ دو۔ تمہارے ماتحت کا کام یہ ہوگا کہ وہ گرفتار بندے کے آقاؤں کو یقین دلا سکے کہ موہنی کی موت کی خبر سن کر وہ خود احتیاطاً قیدیوں کے تبادلے تک منظر سے ہٹ گیا ہے اور اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کسی دوسری خفیہ جگہ پر رہ رہا ہے۔ ایک بار قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آ جائے تو پھر تم اس بندے کے مستقبل کا فیصلہ کر دینا۔ اس کا مشورہ بڑا صائب تھا، جسے سن کر ذیشان کھل اٹھا۔ تمہارے ساتھ کسی مسئلے کو ڈسکس کرنا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ واقعی ان حالات میں یہ ایک اچھی ترکیب ہے۔ میں ابھی اس سلسلے میں آرڈر کر دیتا ہوں تاکہ جب ہم موہنی کی لاش منظر پر لائیں تو ہماری یہ کارروائی پوری ہو چکی ہو۔ شہریار کی تجویز کو سراہتے ہوئے وہ فوراً ہی اپنے ہیڈ کوارٹر فون کر کے اس ماتحت کو ہدایت دینے لگا جس کے ذمہ یہ کیس سونپا تھا۔ یہ تو ہو گیا ایک کام، اب یہ بتاؤ کہ کیا قیدیوں کا تبادلہ خاموشی سے ہو جانے دو گے؟ ذیشان اپنے ماتحت کو ہدایات دے کر فارغ ہوا تو اس نے اس سے دریافت کیا، یہ ضروری ہے، اب میں خود یہ چاہتا ہوں کہ سلو پاکستان پہنچ جائے، کیونکہ اس وقت وہ پہنچا تو ہماری نظر میں ہوگا کہ بعد میں اگر کسی خفیہ طریقے سے پہنچایا گیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس سے تو مجھے بھی انکار نہیں ہے، لیکن جن دو مشکوک بھارتی قیدیوں کو یہاں سے رہا کروایا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان کا جانا روک دو، اس نے تجویز دی۔ اس صورت میں وہ ڈیل سے انکار بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے ان قیدیوں کو رہا کروانے سے بڑھ کر سلو کو قابو میں کرنا اہم ہے۔ وہ دونوں تو بس نام کے ہی جاسوس تھے، ورنہ سچ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے تھے اور آتے ہی دھر لیے گئے تھے۔ ذیشان نے اسے اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ اس بات سے تم مجھے پہلے بھی آگاہ کر چکے ہو، لیکن میں جو مشورہ دے رہا ہوں وہ کسی اور نقطۂ نظر سے دے رہا ہوں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ چھوٹے بڑے تمام معاملات پر ہر ملک کے خفیہ اداروں کی نظر رہتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور ہم نے ان کے دونوں مشکوک قیدیوں کو خاموشی سے نکل جانے دیا تو وہ کھٹک جائیں گے کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس لیے تھوڑی سی ہچر مچر ضروری ہے۔ موہنی تمہیں بتا ہی چکی ہے کہ بھارت کی طرف سے اس معاملے میں رکاوٹ پر تھوڑی سی رد و قد تو ہوگی، لیکن ڈیل کینسل نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کا اصل مقصد بھی سلو کو یہاں پہنچانا ہے۔ اس نے ذیشان کو سمجھایا تو وہ گویا اچھل پڑا۔ زبردست یار، یہ پوائنٹ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ کرنل صاحب نے تمہیں واقعی ایک جوہری کی نظروں سے پرکھ کر منتخب کیا ہے۔ تم تو فطری طور پر خفیہ اداروں کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، خام خواہ اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بیوروکریسی میں چلے گئے تھے۔ تمہاری اصل جگہ تو یہیں ہمارے درمیان تھی۔ اس کی اس تعریف کے جواب میں شہریار فقط مسکرا ہی سکا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ جہاں بھی تھا اس کا جذبہ ایک ہی رہا تھا۔ وہ سر تاپا وطن کی محبت سے سرشار تھا اور چاہے جہاں بھی رہتا وطن کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتا رہتا۔ کچھ ادھر کی خبر بھی تو دے دو، وہ تمہارا بندہ عمیر افندی کیا کر رہا ہے؟ پہلے موضوع کو سمٹتے دیکھ کر اس نے ذیشان سے سوال کیا۔ اس طرف سے بھی بے فکر رہو، عمیر بہت اچھا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تمہارے نقش قدم پر ہی چلے گا، لیکن طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ اس نے براہ راست مخالفوں سے ٹکر لینے کے بجائے دوستی کی آڑ میں ان کی جڑیں کاٹنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ مشابرم خان کو بھی میں نے سمجھا بجھا کر واپس ڈیوٹی پر بھیج دیا ہے، اس طرح اسے تمہارے غم میں گھلنے سے بھی نجات ملے گی اور عمیر کو اچھا مددگار ملنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھروسے کا ایک نگران بھی حاصل رہے گا۔ میں نے مشابرم خان کو اس کی ڈیوٹی سمجھا دی ہے، وہ بہت دکھی ہے لیکن میری بات سمجھ کر ڈیوٹی پر چلا گیا ہے، ذیشان نے اسے بتایا۔ مشابرم خان بہت مخلص بندہ ہے، مجھے اس کی خود سے محبت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ اگر مصلحت نہ ہوتی تو میں کبھی اسے اس دکھ میں مبتلا کرنا پسند نہ کرتا۔ بہرحال آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا۔
اللہ نے آدمی کے اندر بڑی گنجائش رکھی ہے جس کو وہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتا ہے۔ جب اس سے گزر جاتا ہے تو خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ سب سہ گیا، لیکن قانون قدرت یہی ہے۔ اللہ کسی کو دکھ دیتا ہے تو سہنے کا حوصلہ بھی دے دیتا ہے۔ آخر مشابرم خان نے اپنے جوان بھائی کی موت اور ماں کی بیماری کا دکھ بھی تو سہ ہی لیا تھا۔ میری جدائی کے صدمے سے بھی جلد سنبھل جائے گا۔ اس نے ذیشان کی بات سن کر دلسوزی سے ایک حقیقت پر مبنی تبصرہ کیا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ تم بتاؤ، رانا صاحب اور ان کی بیگم کو تمہارا کوئی پیغام دینا ہے؟ گفتگو کا رخ خود بخود ہی ملکی معاملات سے ہٹ کر ذاتی معاملات کی طرف ہو گیا۔ بس سلام کہہ دینا اور میری خیریت بتا دینا۔ ملاقات کی تو مجھے پتہ ہے ابھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں جن تبدیلیوں سے گزر رہا ہوں، ان کی تکمیل سے پہلے خود بھی اپنے کسی آشنا سے سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا اشارہ اپنے تبدیل شدہ حلیے کی طرف تھا۔ ذہنی اور جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری حلیے میں جو مستقل تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، ان کی وجہ سے وہ خاصا بدلا ہوا لگنے لگا تھا۔ ذیشان کی وہاں مستقل آمد و رفت تھی، اس کے باوجود وہ تسلیم کرتا تھا کہ اس کے سامنے موجود شہریار ماضی کے شہریار سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ اب مجھے اجازت دو، اب بہت سے معاملات اور بھی دیکھنے ہیں۔ چائے کی پیالی تو وہ کب کی خالی کر چکا تھا۔ اس سے کہتا ہوا کھڑا ہوا اور مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی شہریار سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ اس مختصر ملاقات میں اس کے اور ذیشان کے درمیان بہت سے اہم معاملات پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس کا ذہن فی الحال پوری طرح سلو میں الجھا ہوا تھا، جس کا خمیر اسی وطن کی مٹی سے اٹا تھا، لیکن وہ اس وطن کے لیے ایک عفریت بن کر واپس لوٹنے والا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔